احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے اپنے زمانے میں ایک نعتیہ کلام لکھنے کی کوشش کی، لیکن انہیں سفلتا نہیں ملا، بلکہ بجائے اس کے اندر اچھی بات لکھنے کے، اچھے اشعار لکھنے کے بجائے انہوں نے اس کے اندر گستاخی سے اس کتاب کو بھر دیا ہے۔ کبھی آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخی، کبھی ان کے زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی جیسے جملے کا انہوں نے استعمال کیا ہے، اور بہت ہی گندی زبان کا انہوں نے استعمال کیا، جو بالکل فحاشی اور عریانی کی بنیاد پر جو ہے اس کے اندر کلام کو مرتب کیا ہے، بالکل فحش کلام کا استعمال کیا ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے حضرت عائشہ کے متعلق گندے اشعار لکھے ہیں، ایسے اشعار جو آج کل کے عیاش لوگ سنانا پسند کرتے ہیں۔ ایسے اشعار انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق لکھا ہے، اور ان کے اوپر انہوں نے اپنی گندی نظر ڈالنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ ہدایت بخشش کے نام سے ایک کتاب ہے، حصہ سوم کے اندر یہ گستاخی موجود ہے، آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ دور میں جو نام نہاد احمد رضا خان بریلوی کے ماننے والے ہیں، مقلدین ہیں، فالوورز ہیں، یہ لوگ کس قدر گمراہی میں ہیں اور مشرکانہ عمل میں چور ہیں بالکل۔ یہ کبھی اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کبھی انبیاء کی شان میں، کبھی اہل بیت کے شان میں، اور بڑی بڑی ہستیوں کے متعلق یہ لوگ اناپ شناپ بک جاتے ہیں اور اپنے غوث پاک کی تعریف کرتے نہیں تھکتے، حتیٰ کہ اللہ کی طاقت ان کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی، اللہ کی قدرت سے بھی بڑھ کر ان کے غوث پاک کی طاقت ہے، ایسا ان کا عقیدہ ہے۔ ان کے جو امام ہے احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے اپنے زمانے میں ایک نعتیہ کلام لکھنے کی کوشش کی، لیکن انہیں سفلتا نہیں ملا، بلکہ بجائے اس کے اندر اچھی بات لکھنے کے، اچھے اشعار لکھنے کے بجائے انہوں نے اس کے اندر گستاخی سے اس کتاب کو بھر دیا ہے۔ کبھی آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخی، کبھی ان کے زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی جیسے جملے کا انہوں نے استعمال کیا ہے، اور بہت ہی گندی زبان کا انہوں نے استعمال کیا۔ اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے حضرت عائشہ کے متعلق گندے اشعار لکھے ہیں، ایسے اشعار جو آج کل کے عیاش لوگ سنانا پسند کرتے ہیں۔ ایسے اشعار انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق لکھا ہے، اور ان کے اوپر انہوں نے اپنی گندی نظر ڈالنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ ہدایت بخشش کے نام سے ایک کتاب ہے، حصہ سوم کے اندر یہ گستاخی موجود ہے، آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج ان کے نام نہاد فالوورز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں، اعلیٰ حضرت نے حصہ سوم نہیں لکھا، بلکہ اپنی زندگی میں صرف 2 جلدیں انہوں نے لکھی ہیں، تیسری جلد کسی اور نے لکھی ہے، ایسا ان کا دعویٰ ہے۔ آج ہم ایک کتاب سے ثابت کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور اس بات کو ان کے مقلدین تک پہنچانا ضروری سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس کتاب کو احمد رضا خان بریلوی نے ہی لکھا ہے، انہوں نے ہی اپنے سے اس کو مرتب کیا ہے، اس کی تصنیف کی ہے۔ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو شائع کرنے والا تھا احمد رضا خان کی کتاب کو، اس نے اس میں ملاوٹ کر دی ہے، حالانکہ بالکل جھوٹ بات ہے، کیونکہ جو شائع کرنے والا ہوتا ہے، کیا وہ عالم دین تھا جس نے اتنے بڑے اشعار اور اتنے پیچیدہ الفاظ کا استعمال کر کے اس کے اندر شامل کر دیا؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی عالم دین تھا وہ شائع کرنے والا، تو اس نے گستاخی کی ہے، وہ بھی آپ کے رہنما ثابت ہوئے اور اس نے گستاخی کی۔ اور اگر کوئی عام آدمی تھا تو یہ تو بالکل ناممکن بات ہے، کیونکہ ایسے الفاظ کوئی عام آدمی نہیں لکھ سکتا، نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ احمد رضا خان نے ہی لکھ کر دیا تھا، شائع کرنے والے نے اس کو کاپی پیسٹ کیا ہے۔ یہ چیز بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم حشمت علی کے بھائی محبوب علی نے اس میں ملاوٹ کی ہے، تو میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ جو تانا اور جو الزام تم محبوب علی کے اوپر لگا رہے ہو، اور جتنی برائیاں تم محبوب علی کے متعلق کر رہے ہو، اور جو فتویٰ اس کے اوپر لگاتے ہو، سب سے پہلے اپنے اعلیٰ حضرت کے اوپر وہ فتویٰ لگاؤ کہ اس نے کیوں گستاخی کی ہے حضرت عائشہ کی شان میں، گستاخانہ اشعار اس نے کیوں مرتب کیا۔ کتاب کا نام ہے ماہانہ المیزان۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 447 پہ لکھا ہے، امام احمد رضا نے نہ صرف عربی، فارسی اور اردو 3 زبانوں میں شاعری کی بلکہ نظمیں التزام کے ساتھ ہندی بھاشا کی آمیزش سے لکھی۔ آپ کا تخلص رضا تھا۔ آپ کا نعتیہ دیوان ہدایت بخشش کے نام سے 3 حصوں میں شائع ہو چکا ہے، اور 3-4 ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ اس کتاب کے اندر صاف طور سے لکھ دیا گیا ہے کہ 3 جلدیں شائع ہو چکی ہیں،
اور 3-4 ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ احمد رضا خان کے زمانے میں انہوں نے ہی اپنے ہاتھوں سے 3 جلدوں کو مرتب کیا تھا، اور پھر ان کے انتقال کے بعد محبوب علی نے اس حصہ سوم کو شائع کر دیا ان کے جانے کے بعد۔ صرف یہی نہیں بلکہ فتاوی مظہریہ کے اندر مولوی مظہر اللہ دہلوی بریلوی انہوں نے خود اعتراف کیا ہے، اقرار کیا ہے کہ ہاں ہمارے احمد رضا خان بریلوی جو ہمارے اعلیٰ حضرت ہے، ان کی طبیعت جو ہے چونکہ چلبلی تھی، اس وجہ سے انہوں نے حضرت عائشہ کے متعلق ایسے الفاظ اور ایسے اشعار کہہ دیے۔ تو میرا سوال ہے، چاہے کسی کی بھی طبیعت چلبلی ہو یا بلبلی ہو، اس سے کسی ہستی کے اوپر اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ نے اپنی طبیعت کی وجہ سے کسی اور کے اوپر گندی نظر ڈال دی، کسی اور کے متعلق گندے الفاظ کہہ دیے، اور اگر یہی الفاظ اور اسی طبیعت کا حامل، چلبلی طبیعت کا حامل، اور یہی الفاظ یہی اشعار اگر کوئی اور دوسرا احمد رضا خان بریلوی کے متعلق یا اس کے گھر والوں کے متعلق، اس کی بیوی کے متعلق، بہن کے متعلق، ماں کے متعلق اگر کہہ دیتا، تو کیا بریلوی حضرات زمین کو سر پہ نہیں اٹھا لیتے؟ کیا بریلوی حضرات آسمانوں پہ نہیں چڑھ جاتے؟ بالکل، وہ تو بالکل ہمارے غصے کے پھٹ جاتے اپنے آپ میں۔ تو جب ان کے امام نے یہ گستاخی کی تو پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، ناکام، اور اگر کوئی باہر والا کرتا تو آج اس کے اوپر کفر کا فتویٰ، بلکہ اسے اس دار فانی سے مٹا دیا جاتا، اسے ختم کر دیا جاتا۔ تو میں گزارش کروں گا کہ ایسی کتابوں کو نہ پڑھا جائے، نہ مطالعہ کیا جائے، نہ پڑھایا جائے، نہ سنا جائے، بلکہ اس کتاب کو جلا دیا جائے، دھسا دیا جائے اور سمندروں میں بہا دیا جائے۔ جس کتاب کے اندر گستاخی ہو صحابہ کی، جس کتاب کے اندر گستاخی ہو اہل بیت کی، جس کتاب کے اندر گستاخی ہو ازواج مطہرات کی، جس کتاب کے اندر گستاخی ہو اللہ اور اس کے رسول کی، ایسی کتابوں کو جلا دینا چاہیے اور عبرت کا نشان بنانا چاہیے، تاکہ قیامت تک کوئی بھی مصنف اس قسم کی تصنیف کرنے کی جرت نہ کرے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جو ایسے اشعار لکھے کہ تنگ اور چست ان کا لباس، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے لباس کے متعلق بات کرنے کی، ان کے لباس کے اوپر نظر ڈالنے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم کیوں اتنی باریک چیزوں پہ نظر ڈالیں، وہ بھی ایک خاتون کے متعلق؟ کیا اگر لباس کا طریقہ جاننا ہے تو لباس کے متعلق بھی تو احادیث کے اندر طریقہ آیا کہ یہ لباس پہننا سنت ہے، مستحب ہے۔ تو ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا آئیڈیل مانیں، ہم کیوں کسی خاتون کے لباس پر نظر ڈالیں؟ ہم کیوں کسی خاتون کے لباس کے متعلق فیصلہ کریں